مولانا جلال الدین رومی قونیے کے شہر میں رہتے تھے۔ ان کی محفلیں حکمت اور معرفت سے بھری ہوتی تھیں۔ ایک دن ایک نوجوان ان کے پاس آیا جس کا دل بے چین تھا۔ وہ دنیا کی حقیقت، محبت اور سچائی کو جاننے کے لیے بیتاب تھا۔ نوجوان نے مولانا رومی سے کہا، حضرت، میں سکون کی تلاش میں ہوں، لیکن میری زندگی الجھنوں سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے وہ روشنی کیسے ملے گی جو میرے دل کو سکون دے؟ مولانا رومی مسکرائے اور کہا، آؤ میرے ساتھ، تمہیں ایک راز سمجھاؤں گا۔ مولانا رومی نوجوان کو ایک تاریک کمرے میں لے گئے جہاں ایک شمع جل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کئی پروانے منڈلا رہے تھے۔ مولانا رومی نے کہا، یہ پروانے دیکھو، یہ روشنی کی طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ قریب جانے سے ڈر رہے ہیں، جبکہ کچھ روشنی میں فنا ہو رہے ہیں۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیسا منظر ہے؟ مولانا نے جواب دیا، یہ محبت کی علامت ہے۔ سچی محبت قربانی مانگتی ہے، جیسے یہ پروانے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر روشنی میں کھو جاتے ہیں۔ نوجوان نے سوال کیا، کیا مجھے بھی ایسی ہی قربانی دینی ہوگی؟ مولانا نے کہا، محبت میں فنا ہونا ہی اصل جیت ہے۔ جو اپنی انا اور خوف کو چھوڑ دیتا ہے وہ روشنی کو پا لیتا ہے۔ نوجوان مزید سوالوں کے ساتھ مولانا کے پاس آیا اور پوچھا، حضرت، میں اپنے دل میں ابھی تک خوف محسوس کرتا ہوں، میں روشنی کی طرف کیسے بڑھوں؟ مولانا رومی نے اسے دریا کے کنارے لے گئے۔ وہاں ایک مسافر کنارے پر کھڑا دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی تلاش کر رہا تھا۔ مولانا نے کہا، دیکھو یہ مسافر، یہ دریا کے پار جانا چاہتا ہے مگر پانی کے بہاؤ سے ڈر رہا ہے۔ یہ تب تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک کشتی نہ ملے۔ نوجوان نے کہا، لیکن حضرت، اس کے پاس کشتی ہوگی تو ہی پار جا سکے گا۔ مولانا نے جواب دیا، کشتی یقین ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو یہ کشتی اسے ہر خوف سے پار لے جاتی ہے۔ تمہیں بھی اپنی زندگی کے دریا میں بھروسے کی کشتی بنانی ہوگی۔ اگر خوف کا شکار رہے تو کبھی پار نہیں جا سکو گے۔ ایک اور دن نوجوان نے مولانا رومی سے پوچھا، حضرت، اگر میں محبت کی راہ پر چلنے کی کوشش کروں اور لوگ میرا مذاق اڑائیں تو کیا کروں؟ مولانا رومی نے ایک اور قصہ سنایا۔ ایک سوداگر قیمتی اشیاء بیچتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی دکان پر ایک شیشہ رکھا جس میں ہر چیز الٹی نظر آتی تھی۔ لوگ آتے اور ہنستے کہ یہ سوداگر پاگل ہو گیا ہے، مگر سوداگر خاموش رہا اور شیشہ بیچتا رہا۔ آخر کار ایک دانا آدمی آیا اور سمجھ گیا کہ یہ شیشہ حقیقت کو ایک مختلف زاویے سے دکھاتا ہے۔ مولانا نے کہا، اگر تمہیں لوگ پاگل کہیں تو گھبراؤ نہیں۔ جو سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں وہی روشنی کو پہچانتے ہیں۔ دوسروں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے دل کی آواز سنو۔ نوجوان نے ایک دن پوچھا، حضرت، اگر محبت قربانی مانگتی ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ مولانا رومی اسے باغ میں لے گئے جہاں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک بیج دکھایا اور کہا، یہ بیج اگر زمین میں دفن نہ ہو تو یہ کبھی درخت نہیں بن سکتا۔ اسے مٹی میں دب کر اپنی پرانی شکل کھونی پڑتی ہے، تب جا کر یہ خوبصورت درخت بنتا ہے۔ نوجوان نے کہا، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی مٹی میں دفن ہونا ہوگا؟ مولانا رومی نے جواب دیا، ہاں، اپنی خواہشات اور انا کو دفن کرنا ہوگا تاکہ تمہارے اندر سے نئی زندگی پھوٹ سکے۔ محبت وہ پانی ہے جو بیج کو پھول میں بدلتا ہے۔ اگر تم محبت کے لیے فنا ہو جاؤ گے تو تمہارے دل میں اللہ کا نور پیدا ہوگا۔ نوجوان کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں سکون آ چکا تھا۔ اس نے مولانا رومی سے کہا، حضرت، اب میں جان گیا ہوں کہ محبت اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر ہے۔ یہ قربانی مانگتی ہے مگر اس کا پھل سکون اور روحانی روشنی ہے۔ مولانا رومی نے مسکرا کر کہا، یاد رکھو، محبت کا سفر ہر کسی کا اپنا ہے۔ پروانے کی طرح روشنی کی طرف بڑھو، مسافر کی طرح دریا پار کرو،
سوداگر کی طرح دنیا کے طنز کو نظر انداز کرو اور بیج کی طرح اپنی خواہشات دفن کر دو تاکہ تمہارے اندر روشنی اگ سکے۔ سبق: یہ کہانی مولانا رومی کی حکمت، محبت اور روحانی ترقی کی وضاحت کرتی ہے۔ اس میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ سچائی اور روشنی کی تلاش قربانی اور یقین مانگتی ہے۔ خوف، انا اور دوسروں کی باتوں کو چھوڑ کر جو انسان محبت کے راستے پر چلتا ہے وہی حقیقی کامیابی اور سکون پاتا ہے۔